بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل بدا کے ہیچ جملہ کم تر از دو کلمہ نباشد لفظاً چون ضرب زید و زید قائم یا تقدیراً چون اضرب کہ انت درو مستتر است۔ اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ بیان فرما رہے پہلے تو کہ جملہ جو ہوگا وہ دو کلموں سے کبھی بھی کم نہیں ہوگا، اور پھر اسی فصل میں بتائیں گے کہ انسان کو کس طرح مطالعہ کرنا چاہیے، نحو کا خاص کر کس طرح مطالعہ کرنا چاہیے، یہ دو چیزیں اس میں بتائی جائیں گی۔ اچھا، پہلے دو کلموں سے کم کلمہ ہو نہیں سکتا ہے۔ پہلے کلمے کی تعریف سے بھی یہ بات پتہ چلی تھی کہ جملے کے بارے میں بتایا تھا کہ دو کلموں سے کم نہیں ہوتا ہے، اور دو کلموں سے کم ہوگا تو وہ جملہ نہیں ہو سکتا۔ دو کلموں سے کم کیا ہے؟ ایک، اور ایک کلمہ تو صرف پھر وہ کلمہ ہی رہے گا، جملہ تھوڑا ہی ہو جائے گا، ٹھیک، یعنی وہ مفرد رہے گا۔ کم سے کم دو ہونے چاہیے۔ اب وہ دو یا تو لفظوں میں موجود ہو یا پھر لفظوں میں نہ ہو تو تقدیراً موجود ہو۔ یعنی لفظوں موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھنے میں آ رہے ہیں، وہ دونوں کلمے، تو ہم کہیں گے کہ جملے میں دونوں لفظوں میں موجود ہے۔ لفظ نے اسے کہتے ہیں جو پڑھنے میں آئے، جیسے ضرب زید و زید قائم۔ اب اس میں دیکھیں آپ، ضرب زید و زید قائم، یہ دونوں مثالیں ہو گئی۔ ضرب پڑھنے میں آ رہا ہے، زید پڑھنے میں آ رہا ہے، زید و قائم دونوں پڑھنے میں آ رہے ہیں، تو یہ ہے لفظاً، دو کلمے ہیں اور دونوں لفظاً ہیں، تو یہ ہو گئی لفظاً کی مثال۔ یا تقدیراً ہو، چو اضرب، تقدیراً کی مثال آئے گی جیسے اضرب۔ اضرب میں کیا ہے؟ دیکھو، اضرب پڑھنے میں تو ایک آ رہا ہے، لیکن اصل میں یہ دو کلمے ہیں، ایک پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیراً جو پڑھنے میں نہ آئے، ہو واقعی میں ہو تو کلمہ تو ہو لیکن پڑھنے میں نہ آئے، صرف ایسے ہی مان لیا گیا ہو۔ تقدیراً کا مطلب کیا ہے؟ وہ کلمہ اس کے اندر پوشیدہ ہو، پوشیدہ مان لیا گیا ہو۔ پوشیدہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھپا ہوا ہے، اس میں کھرچیں گے تو نکل جائے گا، ایسا نہیں ہے، یعنی اس کو مان لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اضرب کے اندر ایک اور کلمہ ہے اور وہ ہے انتا، کہ انتا درو مستترست، کہ انتا اس کے اندر پوشیدہ ہے، ٹھیک۔ اچھا، دوبارہ بدا کے جملہ ہے، جو جملہ تمام جملے دو سے کم نہیں ہو سکتے ہیں، نہیں ہوں گے، یہ دو لفظاً ہو یا دونوں، جیسے ضرب زید و زید قائم، یا تقدیراً ہو جیسے اضرب کہ انت درو مستترست، کہ اس میں انت مستتر ہے، پوشیدہ ہے۔ اب یہ دو تو کم سے کم کی مقدار تھی، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، کتنے بھی ہو سکتے ہیں دو سے زیادہ۔ واضح بیشتر باسط، اور اس سے زیادہ ہوں گے، یا تو دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ وہ بیشتر حد نیست، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ دھیان رہے، فارسی میں جو یہ لفظ آتا ہے نا، یا لکھا ہوا حدی، ویسے لگ رہا ہے کہ حدی لکھا ہوا ہے، لیکن دھیان رہے فارسی میں یہ ایسے مجہول پڑھی جائے گی، یا ٹھیک ہے، حدی نہیں پڑھیں گے، اس کو حد پڑھیں گے، خیر۔ اور بیشتر حد نیست، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی زیادہ، دو سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، 1000 2000، ٹھیک۔ بدا کے چوں کلمات جملہ بسیار باشد اسم و فعل ہو۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ انسان کو نحو کا کس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ سمجھو، اس کو پہلے ترجمہ کرنے سے پہلے سمجھا دیتا ہوں میں کہ انسان کو کس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ کہ سب سے پہلے تو اسم، فعل اور حرف، ان کو تمیز کرنی چاہیے، یعنی ان کو پہچاننا چاہیے کہ اس میں یہ جو جملہ ہے اس میں اسم کون سا ہے، فعل کون سا ہے، حرف کون سا ہے۔ یہ تین چیزوں کو پہچان لیا، الگ الگ کر لے کہ ہاں یہ اسم ہے، یہ فعل ہے اور یہ حرف ہے، ٹھیک۔ اور پھر اسم، فعل اور حرف کو جاننے کے بعد دیکھیں کہ معرب ہے کہ مبنی ہے۔ معرب اور مبنی کی بحث آگے آئے گی، اسی آگے آ جائیں گے۔ اور اسم، فعل اور حرف کو کس طرح پہچانے جائے گا، اس کی علامتیں بھی آگے شروع ہو رہی ہیں، اسی سبق میں ہم پڑھ لیں گے۔ اسی طرح معرب اور مبنی ہے، کون سا معرب ہے کون سا مبنی ہے، ٹھیک، اور عامل کون سا ہے
اور معمول کون سا ہے، یہ سب چیزیں آگے آنے والی ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم پتہ کرنی، جملے جب لمبا ہو، جملے میں کلمات بہت زیادہ ہو، تو ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے کہ پہلے تو اسم فعل اور حرف کو الگ الگ کرنا ہے، پھر معرب و مبنی کو پہچاننا ہے کہ معرب کون سا ہے، مبنی کون سا ہے، پھر عامل ہے کہ معمول ہے یہ پہچاننا ہے، ٹھیک۔ اور پھر یہ چیزیں پہچاننے کے بعد ان میں نسبت دیکھنی ہے کہ نسبت کون سی ہے، فاعل فاعل کی نسبت ہے یا مبتدا خبر والی نسبت ہے۔ یہ چیزیں جب ہو جائیں گی، اتنی چیزوں کو ہم جاننے لگ جائیں گے، تو پھر مسند اور مسند الیہ کو آسانی سے پہچان لیں گے، پھر ترجمہ کرنے کا طریقہ ہمیں آ جائے گا۔ جب یہ چیزیں پڑھ لیں گے نا، معرب و مبنی، عامل، معمول، اسم فاعل حرف کی علامت، تو پھر میں کہیں نہ کہیں اس کا ایک اگزامپل بھی آپ کو دوں گا کہ کس طرح آپ کو اس کا مطالعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی ایک مثال گزری، ضرب زید، اوپر ایک مثال گزری تھی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھو ضرب زید، یہ والی۔ اب ہمیں اس میں کیا پہچاننا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ اسم ہے کہ فعل، اسم و فعل حرف، یہ اس میں سے نکالیں ہم اسم فعل حرف، تو فعل ہے ضربہ، اور پھر زید کیا ہے، یہ اسم ہے۔ اچھا، اسم فعل اور حرف جاننے کے بعد میں پھر کیا کرنا ہے، معرب کون سا ہے، مبنی کون سا ہے، معرب ہے کہ مبنی ہے، ضربہ معرب ہے یا مبنی ہے، ٹھیک۔ زید معرب ہے کہ مبنی ہے، یہ ہم کو معلوم کرنا ہے۔ ابھی معرب و مبنی کی بحث آئی نہیں ہے، تو آگے آئے گی تو پہچان لیں گے، ویسے ضربہ کیا ہے، مبنی ہے۔ اسی طرح زید معرب ہے، پھر اس میں عامل کون سا اور معمول کون سا ہے، تو یہ ضربہ عامل ہے اور زید معمول ہے، یعنی عامل کا یہ زید کے اندر عمل کر رہا ہے ضربہ، اور زید کے اندر عمل کیا جا رہا ہے، یعنی معمول جس پر عمل کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ آگے سب مثال، یہ سب چیزیں آ جائیں گی۔ پھر اس میں تعلق کون سا ہے، تو پہلے فعل آیا ہے، تو یہ کون سا جملہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، تعلق اس میں فعل والی، نسبت اس میں فعل والی پائی جا رہی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اب ہم آسانی سے پہچان لیں گے کہ جملہ فعلیہ ہے، تو پھر اس میں مسند اور مسند الیہ کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ میں فاعل مسند ہوتا تھا، مسند الیہ فاعل کیا ہوتا تھا، مسند الیہ، تو زید اس میں مسند الیہ ہے اور ضربہ مسند ہے۔ اس طرح اس میں کیا ہے، مطالعہ کیا جائے گا، اور اس طرح اگر مطالعہ کریں گے تو کیا ہے، آسانی سے پھر چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور اس طرح مشق کیا جائے گا۔ بہرحال بدا کے اب یہ پورا طریقہ یہی بتا دیا جو ابھی ہم نے تو آپ کو سمجھایا ہے ان عبارتوں میں۔ بدا کے جملہ کلمات، بدا کے چوں کلمات جملہ بسیار باشد، اسم فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن۔ جان لو کہ چوں کلمات جملہ، کہ جب جملے کے کلمات بسیار باشد، بہت زیادہ ہوں، یعنی دو سے بہت زیادہ ہوں، اسم فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن، تو اسم و فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنا چاہیے، یعنی الگ الگ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، جدائی کرنی چاہیے ان میں۔ وہ نظر کردن کے معرب است یا مبنی، اور دیکھنا چاہیے کہ معرب ہے یا مبنی، وہ عامل است یا معمول، اور عامل ہے یا معمول، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سا عامل ہے، کون سا معمول ہے، معرب کون سا ہے، مبنی کون سا ہے، اس چیز کی ہمیں پہچان کرنی چاہیے۔ اور باید دانستن کے تعلق کلمات بیک دیگر چگونا است، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا ہے، یعنی کس طرح کا تعلق ہے، مطلب کیا ہے کہ فاعل والا تعلق ہے کہ مبتدا خبر والا تعلق ہے۔ اتنی جب باتیں کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا، تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، پیدا معنی ظاہر ہونا، تاکہ مسند اور مسند الیہ ظاہر ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ کون سا مسند ہے، کون سا مسند الیہ ہے۔ وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے گا، اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہوگا۔ اگر یہ کام کر لیں گے، ہم پہچان لیں گے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا معرب ہے، کون سا مبنی ہے، عامل کون سا ہے، معمول کون سا ہے، پھر اس سے کیا فائدہ ہوگا، اور تعلق کس طرح کا ہے آپس میں، تو اس سے مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا، اور جب مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا، تعلق کا پتہ چل جائے گا، ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا، تو آسانی کے ساتھ ترجمہ کر سکتے ہیں، اس کا معنی ہمیں فوراً اس کا معلوم ہو جائے گا ان چیزوں کو معلوم کر لینے کے بعد۔ بہرحال اب ہم پڑھتے ہیں اسم کی علامتیں۔
بدا کے علامات اسم آنست. اب اسم کی علامت، علامت کا معنی کیا؟ پہچان. اب اس میں اسم کی اور فعل کی اور حرف کی پہچان بتائیں گے، جس سے کیا ہے اسم اور فعل اور حرف کو ہم آسانی سے پہچان لیں گے. چونکہ ابھی اوپر بتایا کہ اسم و فعل اور حرف کو ہمیں جاننا چاہیے، الگ الگ کرنا چاہیے، تو اس کو کیسے الگ کریں گے؟ ظاہر سی بات اس کی کچھ پہچان ہوں گی تو ہم آسانی سے پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ اسم ہے. جیسے ہی اس کی پہچان آئی، علامت آئی، فوراً ہم اس پہ حکم لگا دیں گے کہ ہاں یہ جناب اسم ہے. ٹھیک ہے. بدا کے، اب دیکھتے ہیں ہم بدا کے علامات اسم آنست کے الف و لام. اچھا، الف و لام کا ہونا پہلی علامت ہے. علامت اسم است، علامت یعنی پہچان. ٹھیک ہے. جان لو کہ علامات اسم یہ ہے کہ الف لام یا حرف جر در اولش باشد. الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں ہوگا. حروف جارہ کی بحث آگے آئے گی. تو جہاں بھی الف لام لگا ہوگا عربی میں، اور حرف جر اگر کسی کے ساتھ میں لگا ہوا ہے، کسی کلمے کے ساتھ میں، تو سمجھ لو کیا ہے، وہ اسم ہے. اسم کے ساتھ یہ الف لام آئے گا. حروف جارہ بھی کس کے ساتھ آئیں گے؟ اسم کے ساتھ ہی آئیں گے. تو جس جگہ بھی لگا ہوں گے ہم آسانی سے پہچانیں گے یہ اس میں. جیسے الحمد و بزید. الحمد، الحمد میں کیا لگا؟ الف لام لگا، الف لام. و بزید، اور بزید میں کیا لگا ہے؟ با لگا. یہ واو الگ ہے، یہ اس کا واو کا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک، واو عطف والا ہے. یعنی الحمد کی مثال اور حرف جر کی مثال بزید. اب با لگا ہے زید میں، تو ہم پہچان گئے کہ ہاں زید کیا ہے؟ اسم ہے. اور اس میں ایک اور علامت لگی ہوئی ہے تنوین. یا تنوین در آخرش باسد، یا تنوین اس کے آخر میں ہو. اسم کی ایک اور علامت کیا ہے کہ تنوین اس کے آخر میں ہو. جیسے زیدن، زیدن. ٹھیک ہے. اب تنوین بھی کس کے ساتھ آئے گی؟ اسم کے ساتھ آئے گی. تین علامت ہو گئی. الف لام بھی اسم کے ساتھ لگا ہوگا، اور حرف جر بھی جس کلمے پہ ہوگا وہ اسم ہوگا، اور جس کلمے میں تنوین ہوگی وہ بھی اسم ہوگا. تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو جس کے ساتھ بھی لگی ہوگی ہم سمجھ جائیں گے کیا ہے؟ اسم ہے. یا مسند الیہ باشد، یا مسند الیہ ہو. مسند الیہ بھی اسم کا ہی خاصہ ہے. مسند چونکہ فعل بھی بن سکتا تھا تو یہ اسم کا خاصہ ہے نا، خاصہ یعنی اس کی علامت ہے. جیسے زید قائم، اس میں زید کا ہے، مسند الیہ ہے. مسند الیہ کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ مسند الیہ سمپل لفظوں میں وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسند الیہ. ٹھیک ہے. تو اس میں مسند زید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے، تو یہ زید مسند الیہ ہے. تو خیر، مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے. یا مضاف باشد، یا مضاف ہو. مضاف ہونا بھی کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے کہ جس کی طرف اضافت کی جائے گی کسی دوسرے کلمے کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. ابھی مضاف کی بحث ابھی پچھلے سبق میں گزری ہے. چوں غلام زید، جیسے زید کا غلام. ٹھیک، غلام زید، زید کا غلام. اس میں مضاف کون سا ہے؟ غلام مضاف. اس میں غلام زید میں کیا ہے؟ غلام مضاف، زید مضاف الیہ. اچھا، یا مصغر باشد، یا مصغر ہو. مصغر کسے کہتے ہیں؟ مصغر کہتے ہیں جس کی تصغیر بنائی گئی ہو. تصغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی بعض اوقات کسی اسم کو، کسی اسم کی عظمت یا محبت یا حقارت پر جو اسم دلالت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں اسم مصغر. یعنی تصغیر جو بنائی جاتی ہے وہ تین چیزیں اس کا بھی مقصد ہو سکتی ہیں. یا تو محبت کے لیے وہ لفظ بولا جا رہا ہو، یا پھر حقارت کے لیے بولا جا رہا ہو، یا عظمت ظاہر کرنے کے لیے بولا جا رہا ہو. جیسے اب قریش کی مثال دی تو ظاہر سی بات یہ حقارت کے لیے تو قریش ہے نہیں، یہ عظمت کے لیے قریش. ٹھیک. اور اس کی مثال رجیل. رجیل کسے کہیں گے؟ رجلن کی تصغیر آئے گی رجیل. رجیل کسے یعنی کہتے ہیں نا چھوٹا مرد، یعنی کسی کی حقارت جب کرنا مقصود ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں رجیل، یعنی مرد بننے کا لائق نہیں ہے، ہلکا پھلکا مرد ہے نا، ہم کہہ سکتے ہیں اردو میں. تو یہ حقارت کے لیے ہے. اور پیار و محبت کے لیے بھی تصغیر لائی جاتی ہے. جیسے بنئی ایک لفظ بولا جاتا ہے. بنئی، بنئی معنی ہوتا ہے بیٹا.
پیارا بیٹا، محبت کے ساتھ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں بٹوا، اردو میں تو پتہ نہیں لیکن ادھر ہمارے یو پی کی سائڈ کہتے ہیں بٹوا، للہ تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ہماری اردو کی تصغیریں ہیں. خیر یہ قریش، ٹھیک، یہ فعائل وزن پر آگے جتنے بھی تصغیریں آتی ہیں اسی ایک ہی اس کا صیغہ آتا ہے فعائل. قریش، رجیل، حمیر، گدھیا، حمیر ہے نا، اچھا حمار سے بنا دیا حمیر، گدھیا یعنی گدھے کو گدھیا کہہ دیں گے. خیر یہ ہوتی ہے مصغر. جو اس طرح کی تصغیر جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی اسم کی ہی بیان کی جاتی ہے، وہ بھی اسم کی علامت ہے یہ. یا منصوب باشد چوں بغدادی، یا منصوب ہو جیسے بغدادی. اچھا منصوب کا معنی کیا ہے کہ کسی چیز کی طرف کسی کلمے کی نسبت کر دینا. جیسے مثال کے طور پر کوئی ہندوستان کا رہنے والے ہیں جیسے ہم، تو ہمیں کوئی کہے ہندی یعنی ہندوستان کا رہنے والا. کوئی پاکستان کا ہے تو کہیں پاکستانی، پاکستان کا رہنے والا. تو نسبت کس کی طرف کر دی؟ پاکستان کی طرف. تو یہ یا کے ذریعے جو نسبت کی جاتی ہے ان اسما کو کہتے ہیں منصوب ہو گئے وہ، ٹھیک. خیر یا منصوب باشد چون بغدادی، یا منصوب ہو جیسے بغدادی. بغداد ایک شہر کا نام ہے تو بغدادی، بغدادی کا معنی کیا ہے؟ وہ شخص جو بغداد کا رہنے والا ہو. بہت ساری مثالیں بن سکتے ہیں اس کے. یا مثنیٰ باشد، اور اسی طرح اسم کی علامت ہے مثنیٰ یعنی تثنیہ ہونا، جیسے رجلانی تثنیہ ہونا. یا مجموع باشد یا جمع ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے رجالن. اب کیا ہے اس میں وہی مشہور اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسم فاعل بھی تو تثنیہ جمع ہوتے ہیں، جیسے نصرہ سے نصرا، پھر اس کی جمع نصرو، ٹھیک. اس صیغے فعل کے بھی تو جمع آ گئے، تثنیہ آ گئے. بات یہ ہے کہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، بلکہ فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نا وہ تثنیہ جمع ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر نصرہ مانے مدد کیا، پھر نصرہ ان دو لوگوں نے مدد کی. تو اس میں نصرہ میں جو الف ہے نا یہ ہے تثنیہ، اور الف کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے. اسی طرح نصرو اس میں واو آ گیا تو وہ واو وہ ضمیر ہے، وہ جمع ہے، ٹھیک ہے. تو ضمیر اس میں جو ہوتی ہے فعل میں وہ تثنیہ جمع ہوتی ہے، اور ضمیر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. خیر تثنیہ و جمع جو ہوگی وہ بھی اسم کی ہی علامت ہوگی. فعل اس کو بس مجازن تثنیہ و جمع کہہ دیتے ہیں، حقیقتاً اس میں اسم ہی ہوتا ہے تثنیہ و جمع فعل کے اندر. چون مجموع باشد یعنی جمع ہونا، جیسے رجالن، ٹھیک ہے. یا موصوف باشد، یا موصوف ہوگا، اسم کی علامت کیا ہوگی؟ موصوف. موصوف کا معنی کیا ہے؟ جس کی صفت بیان کی گئی، جس کی خوبی بیان کی گئی اس کو کہتے ہیں موصوف. تو جس کی خوبی بیان کی جائے گی تو وہ بھی کیا ہوگا؟ اسمی ہوگا. جیسے اور یہ بھی موصوف صفت ہے نا، جو یہ مرکب غیر مفید کی قسموں میں سے، اس کتاب میں نہیں بیان کیا لیکن یہ مرکب غیر مفید کی قسموں میں سے موصوف صفت جب صرف ہو. اب جیسے جاء رجل عالم، عالم شخص آیا، تو رجل ایک اسم ہے اور اس کی صفت کیا بیان کر دی؟ عالم. تو موصوف ہونا یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے. یا تائے متحرک بدو پیوند، یا تائے متحرک اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تائے متحرک کا مطلب ہے وہ تا جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے نا، وہ جیسے ضاربتن. تو یہ بھی اسم کی علامت. اس طرح کی جو تا ہوگی گول تا جس کلمے کے ساتھ لگی ہوگی ہم سمجھ جائیں گے یہ اسم. تو یہ چند اس میں اسم کی علامتیں بتائی ہیں. اس سے دھیان رہے کہ یہی اسم کی صرف علامت نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی اسم کی علامتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے کلمے کے شروع میں حرف ندا آ جائے تو وہ بھی اسم کی علامت ہوتی ہے، حرف ندا. اس میں ضمیر ہونا یہ بھی اسم کی علامت. اسماء ضمیر آئیں گے، آگے آئیں گے. اس میں اشارہ، اس میں موصول وغیرہ وغیرہ اور بھی ہو سکتی ہیں علامتیں، لیکن اس میں مشہور علامتیں بتا دی. اگر کوئی ان کو بھی یاد کر لے گا تو پھر وہ آسانی سے سمجھ جائے گا اسموں کو. اب ہے وہ علامات فعل، وہ علامت فعل آنست کے قد در اولش باشد. جس طرح اسم کی علامتیں بتائیں اسی طرح فعل کی علامتیں بتا رہے ہیں کہ فعل کی علامت یہ ہے کہ قد در اولش باشد، قد اس کے شروع میں لگا ہوا ہو. چون قد ضرب زید، اب قد جب بھی کلمے کے شروع میں لگا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کیا ہے؟ یہ فعل ہے، کبھی بھی اسم کے ساتھ نہیں لگا رہے گا. یا سین باشد، یا
قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، یہ دھیان رکھیں، تحقیق یقینی طور پر. جیسے قد ضربہ کا معنی ہے اس نے مارا، یعنی اس نے یقینی طور پر مارا. یا یہ ماضی قریب کے معنی میں کر دیتا ہے فعل کو. ٹھیک. قد سمع اس نے سنا، یا اس نے سنا ہے، ماضی قریب کے معنی میں اس نے کر دیا. بہرحال یا سین باشد، یا سین اس کے شروع میں لگا ہوا، کسی کلمے کے شروع میں سین لگا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے سین زبر سا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ اس فعل ہے. جیسے سیضربو، سین کا معنی ہوتا ہے قریب، سیضربو کا معنی ہے ان قریب وہ مارے گا، وہ مارے گا، یعنی قریب ہی وہ مارے گا. یا سوفا باشد، یا سوفا لگا ہو، اور سوفا کا معنی بھی قریب کا معنی میں کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور سین میں زیادہ قربت پائی جاتی ہے اور سوفا میں کم قربت پائی جاتی ہے. ٹھیک، یہ دونوں فرق ہے اس میں، قریب قریب کا ہے نا. سین میں زیادہ قربت اور سوفا میں تھوڑی اس سے زیادہ مطلب کم قربت پائی جاتی ہے. جیسے سوف یضربو، ان قریب مارے، معنی دونوں کا یعنی ایک دوسرے کی جگہ پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. خیر اس کا معنی قریب ہوتا ہے، اتنے بحث کو پڑھنا نہیں چاہیے. یا حرف جزم بود، یا حرف جزم اس کے شروع میں لگا ہو، کسی بھی کلمے کے شروع میں حروف جازمہ میں سے کوئی لگا رہے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کیا ہے وہ کلمہ، کیا ہے؟ فاعل ہے. حروف جازمہ صرف لم، اس کی مثال دی لم یضرب، اس کے علاوہ بھی لم، لما، لام امر، لا نہیں، اور حروف شرط ہیں جو یہ کسی بھی ساتھ لگے رہیں گے کسی کلمے کے ساتھ تو وہ بھی کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا. لم، لما، لام امر، لا نہیں وغیرہ ہے نا. یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوند، یا ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہو، کلمے کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی ضمیر متصل. یہ ضمیروں کی بحث آگے آئے گی. ضمیر مرفوع متصل ہے نا، مرفوع والی، رفع والی ضمیر، یا جو یعنی فاعل والی ضمیر جو ہوتی ہے، آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں. ضمیروں کی جب بحث آئے گی تو اس میں ہم سمجھا دیں گے مرفوع متصل کیا ہوتا ہے، منصوب متصل کیا ہوتا ہے. جیسے ضربتا. ٹھیک، اب اس میں مرفوع متصل کی ضمیر تا ہے اس میں، تو کسی کلمے کے ساتھ جب مرفوع متصل کی ضمیر لگی ہوئی ہو، ٹھیک، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کلمہ ہوگا فاعل. یا تائے ساکن لگی ہوئی ہو، تائے ساکن مطلب ضربت، جیسے چون ضربت. ٹھیک ہے، یہ تا ساکن لگی ہوئی ہے، یہ ضمیر نہیں ہے تا، اس کو دھیان رکھنا. یہ تا فعل کی علامت ہے، یہ تا ساکن، اس میں ضمیر ہیا ہوتی ہے. آگے ہم بحث کریں گے ضمیروں میں. یہ امر باشد، امر ہوگا تو امر بھی کیا ہوگا؟ یہ امر کا جو سیگا ہوگا وہ بھی فعل ہوگا. یا نہیں باشد، نہیں کا سیگے بھی کیا ہوں گے؟ فعل کی علامت ہیں. ٹھیک ہے، لا تضرب، اضرب مانے تو مار، لا تضرب مت مار. وعلامت حرف آس، اب یہ تو ہو گئی اسم اور فعل کی علامتیں. ٹھیک ہے، اور فعل کی صرف یہی علامتیں نہیں ہیں، پھر اس میں بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ بھی فعل کی اور علامتیں ہو سکتی ہیں، جیسے نون ثقیلہ و خفیفہ کا لگا ہونا. نون مشدد ثقیلہ کو کہتے ہیں، خفیفہ نون مخفف کو کہتے ہیں. خیر اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ مشہور مثالیں، مشہور علامتیں اس میں بتا دی ہیں. وعلامت حرف، اب یہ تو اسم فعل حرف کی، اسم اور فعل کی علامت بتا دی. اب حرف کی کیا علامت ہے؟ دھیان رہے، حرف کی علامت ایک علامت ہے صرف، وہ بھی نیگیٹو علامت ہے، پوزیٹو والی نہیں ہے. علامت حرف آنست کے ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درو نبود. اور حرف کی علامت یہ ہے کہ کوئی بھی علامت، ہیچ علامتیں یعنی کوئی بھی علامت اسم و فعل اور کی اس کے اندر نہ ہو. جس کلمے کے اندر نہ اسم کی علامت موجود ہو نہ فعل کی علامت موجود ہو تو ہم سمجھ جائیں گے وہ کیا ہے؟ حرف ہے. آسانی سے سمجھ جائیں گے. علامتیں ہی کیا، حرف کی الگ سے بحث آئیں گی، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل. ٹھیک ہے، یہ حروف ہوں گے تو ہم آسانی سے سمجھ جائیں گے ہاں یہ حرف ہے. حروف مشبہ بالفعل ہے، ان میں سے کوئی آئے گا تو ہاں کہ یہ حرف ہے. حروف جارہ میں سے کوئی آ گیا تو ہم سمجھ جائیں گے حرف ہے. علامتوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اس میں اتنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یار اس میں اسم فعل حرف کی علامت نہیں ہے. بہرحال اس کی علامت جب کہیں گے تو یہی ہوگی کہ اس کی علامت صرف ایک ہے، وہ بھی کچھ علامت نہ ہونا، کسی علامت کا اس کے اندر، کسی کلمے کے اندر نہ ہونا، یہی حرف کی علامت ہے.
تو یہ چند حرف اسم فعل اور حرف کی علامتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے مطالعہ کرنا چاہیے جب کلمات بہت زیادہ ہوں جملے میں، اسم فعل اور حرف کو الگ کرنا چاہیے، پھر معرب مبنی عامل معمول کو جاننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ان چیزوں کو ہم جب جان لیں گے تو آسانی سے ترجمہ کرنا آ جائے گا۔ پھر اسم فعل اور حرف کی علامتیں پڑھی ہیں، اور وہ چند علامتیں اس میں بتائی ہیں، جیسے الف لام کا ہونا، حرف جر، تنوین وغیرہ، مسند الیہ، مضاف ہونا، مصغر ہونا، منصوب ہونا، تثنیہ جمع کا ہونا، موصوف کا ہونا، تائے متحرکہ کا لگا ہوا ہونا، یہ کیا ہے؟ اسم کی علامتیں ہیں، ٹھیک۔ اور فعل کی علامتیں قد، سین، سوف، حرف جزم، ضمیر مرفوع متصل کا ملنا، ٹھیک ہے، تائے تانی سے ساکنہ کا ہونا، امر، نہیں، ماضی معروف وغیرہ کی گردان جو بھی ہے گردانیں ہوں گی تو وہ بھی کیا ہے؟ فعل کی علامتیں ہیں۔ خیر، یہ علامتوں کو ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اور اس کے ذریعے ہم اسم فعل و حرف کو آسانی سے پہچان لیں گے۔ اگر شروع میں یاد کر لیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، بعد میں پھر ان کو کوئی جب دماغ میں ہم ڈال لیں گے نا ان علامتوں کو، تو بار بار یہ نہیں کہ زندگی بھر ہم ان کو بھی لگے رہیں گے کہ یار یہ علامت ہے کہ نہیں ہے۔ بعد میں اتنی مطلب مشق جب کرے گا انسان تھوڑی تھوڑی سی، تو پھر اس کو ان علامتوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، فوراً پہچان لے گا، ہاں یار یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، فوراً اس کا ذہن ہی کہہ دے گا کہ یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ ذیل میں علامات سے پہچان کر بتاؤ کہ کون لفظ اسم ہے اور کون فعل ہے اور کون حرف ہے، اور اس علامت کو بھی ظاہر کرو جس سے تم نے پہچانا ہے۔ یعنی جو بھی ہم نے علامتیں پڑھی ہیں ان کو ہمیں اب جاننا ہے، ان کو پہچاننا ہے۔ یہ چند اس میں جملے دیے جا رہے ہیں، چند کلمے دیے جا رہے ہیں، تو اس میں ہمیں اسم فعل اور حرف کی علامتوں کو پہچاننا ہے، ٹھیک۔ ابھی اس کو آپ دیکھ لیں اور روک کر اس کو بڑھیا طرح سے اس کا مطالعہ کریں۔ جیسے رسول اللہ، اس میں کون سا اسم ہے اور کیا اسم ہے کہ فعل ہے، اسم کی کون سی علامت ہے، یہ ہم کو جاننا ہے۔ جیسے میں اس کو بتاؤں، رسول اللہ میں ابھی پڑھا ہم نے اسم کی ایک علامت مضاف، تو رسول یہ مضاف ہے اور اللہ ہی مضاف الیہ ہے، تو یہ رسول مضاف ہے، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، اور اللہ یہ الف لام لگا ہوا ہے اس میں، ٹھیک، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسم ہے۔ الجنہ یہ اسم کی علامت ابھی ہم نے پڑھی الف لام، تو یہ اسم ہے۔ الصراط اسی طرح۔ کوّرت ایک ہم نے پڑھی تھی تائے ساکنہ کا ہونا، ٹھیک، تائے ساکنہ یہ فعل کی علامت تھی، تا ساکنہ آ گئی، ٹھیک، تو یہ فعل ہے۔ علا اب اس میں سے کوئی علامت نہیں ہے علا کے اندر، نہ اسم کی نہ فعل کی، تو سمجھ گئے آپ کون کیا ہے، یہ اسم ہے کہ فعل ہے۔ سمعت وہی تا آ گئی اس میں۔ دخلتو اس میں ضمیر آ گئی، ضمیر کا بھی بتایا، ضمیر مرفوع متصل اگر ہوگی۔ خیر، ساحرانی یہ دھیان رہے یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کس کی علامت تھی آپ کو بتانا ہے، ذہن میں ہی سوچ لینا کون سا ہے، یہ فعل ہے کہ اسم ہے۔ سوف یکون، سوف بھی پڑھا، سیکون، ٹھیک۔ لا تنفطر، ما صرف ما کو کیا ہے نا، اس میں علامت دیکھنا کون سی ہے۔ رجیل اس میں دیکھنا علامت کون سی، اور پھر کیا ہے۔ بلخی، بلخ ایک شہر کا نام ہے نا، اس کی یا کے ساتھ اس کو نسبت کر دی تو یہ منصوب ہو گیا، کون سی علامت ہے، فعل کی ایک اسم کی علامت ہے منصوب ہونا، آپ کو سمجھنا ہے۔ مساجد، مساجد یہ مسجد کی جمع ہے۔ محمد نبی مکی، تینوں میں کیا یہ دو پیش پڑھے جا رہے ہیں، یعنی تنوین آئی ہے تینوں میں، کس کی علامت ہے آپ کو پہچان۔ جاء رسول اللہ، ترجمہ اللہ کے رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاء یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور فعل ہے یہ، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ ابھی اوپر ہی آیا تھا۔ للہ لام اس میں حرف جر ہے، آپ سمجھ گئے کون سی علامت، اس میں کیا ہے یہ رب العالمین، یا الحمدللہ رب العالمین سے اٹھا لیا ہے، اس رب العالمین بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو الگ ہے تو۔ الصراط المستقیم کون سی علامتیں ہیں۔ توبتن اس میں کون سی علامت ہے۔ شاہدتن کون سی علامت۔ قد سمع، اب ان کو آپ بڑھیا طرح سے غور کے ساتھ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اور ہم عربی کبھی بھی عبارت کسی بھی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی اس وقت بھی دھیان رکھیں کہ ہاں یار یہ علامت آ گئی تو یہ اسم ہے، اسم کی علامت اس کے اندر آ گئی، اس کے الف لام ہے، اس میں تو حرف جر لگا ہوا ہے، سمجھ رہے آپ،
یہ تو منصوب ہے، یہ جمع ہے، یہ تثنیہ ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے اسم ہے یہ. ٹھیک اسی طرح مطالعہ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جب مشق کی جاتی ہے تو پھر کیا ہے، انسان آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے، ذہن اپنے آپ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے، آمین.